وسلم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث پاک مروی ہے، ان جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ذکرت عندہ فلم یصلی علی فقد شقا، کہ جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہیں پڑھا تو بے شک وہ بدبخت ہو گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بدبختی سے بچائے اور ہمیں خوشبخت بنائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ روزانہ ہی ہمارے سلسلے صدائے رمضان میں ایک موضوع ہوتا ہے اور اس پر مبلغین مدنی پھول عطا فرماتے ہیں۔ ہم نے جب یہ سلسلہ ڈیزائن کیا تھا تو اس میں کافی سارے سیگمنٹس اور کافی سارے مراحل بھی جو ہے وہ ایڈ کیے تھے، لیکن آپ کے سامنے صورتحال ہے، موضوع پر گفتگو کرتے ہی جو ہے وہ وقت پورا ہو جاتا ہے، سیگمنٹس اور مراحل بہرحال باقی رہ جاتے ہیں، تو یہ ہمارے پاس ریزرو ہیں اور محفوظ ہیں، ہم چاہیں تو ان کو شامل بھی کر سکتے ہیں، اور اگر ابھی شامل نہ بھی ہو سکیں تو انشاءاللہ ماہ رمضان المبارک کے بعد کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کی جو نشریات ہوگی اس میں انشاءاللہ ہم ان سیگمنٹس کو ضرور سلسلے کا حصہ بنائیں گے۔ لیکن آج میری ایک نیت ہے کہ ہم خالد بھائی کا جو مدنی گلدستہ ہمارا طے ہوا تھا، جو مرحلہ اور سیگمنٹ طے ہوا تھا علم کے موتی، اس کو آج بہرحال ضرور شامل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نیت کو پایا تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تلاوت کلام پاک بھی ہوگی، نظر رسول مقبول بھی ہوگی، اور انشاءاللہ آپ کی میسیجز کو بھی ہم سلسلے کا حصہ بنائیں گے۔ آج کے ہمارے سلسلے کا جو موضوع ہے وہ ہے الفاظ کی تاثیر۔ ایک کہنے والے نے ایک فلسفیانہ قسم کی بات بیان کی تھی کہ آپ 2 پانی کے گلاس لیں اور ایک پانی کے گلاس سے انتہائی نرم انداز میں گفتگو کریں، اور پانی جو ہے وہ اس کے ساتھ آپ بات کریں پانی کے گلاس کے ساتھ، اور پانی کے دوسرے گلاس کے ساتھ آپ ہارش لینگویج جو ہے وہ یوز کریں، ہارش ورڈز جو ہیں یہ استعمال کریں، درست انداز اپنائیں اور سخت الفاظ اپنائیں، اور پھر اس کے بعد ان دونوں گلاسوں کو آپ برف جمانے کے لیے فریج میں رکھ دیں۔ تو فلسفیانہ بات کرنے والے بندے نے بتایا کہ جس گلاس کے ساتھ آپ نے پولائٹنس سے گفتگو کی ہوگی، نرم انداز میں گفتگو کی ہوگی، اس کی برف جو ہے وہ بالکل پلین ہوگی، اور جس گلاس کے ساتھ آپ نے ہارش ورڈز جو ہے وہ یوز کیے ہوں گے اس کی برف میں دراڑیں ہوں گی۔ ویسے مزے کی بات یہ ہے کہ میں نے ابھی تک اس طرح کا کوئی تجربہ تو نہیں کیا، لیکن آپ اس طرح کا تجربہ کر سکتے ہیں۔ ممکن ہے بات درست ہو اور ممکن ہے درست نہ بھی ہو، لیکن ایک بات بہرحال درست ضرور ہے، اور وہ یہ ہے کہ الفاظ کی اپنی تاثیر ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اچھے الفاظ کہنے سے سامنے والا بندہ جو ہے وہ خوش بھی ہوتا ہے اور اس کے دل میں قدر و منزلت بھی پیدا ہوتی ہے، اور برے الفاظ بولنے سے سامنے والا بندہ غصے میں آتا ہے، طیش میں آتا ہے۔ آپ کچھ بھی نہ کریں، کسی کے سامنے اس کو بولیں بھئی تم تو بیوقوف آدمی ہو، گدھے معلوم ہوتے ہو، اتنی آپ زبان سے بات کر رہے ہیں، نہ آپ نے اس کو مارا ہے، نہ کوٹا ہے، نہ چانٹا دکھایا ہے، نہ گھور کے دیکھا ہے، بندہ پیچ و تاب کھانے لگ جائے گا۔ یہ باتیں سن کر بندہ جو ہے وہ غصے میں آئے گا، اور جو ہے وہ یا تو غصہ پی لے، لیکن مشکل بات ہے، ماہ رمضان مبارک بھی ہے، ایک تو روزہ بھی ہوتا ہے، پھر گرمی بھی ہے، اور پھر غصہ اگر آ جائے تو بندہ غصہ اگر پی جائے تو یہ تو بڑی سعادت مندی کی بات ہے، لیکن اگر وہ غصہ نہیں پیے گا تو اس کے بعد والا جو کام ہوگا وہ شاید الفاظ سے تھوڑا آگے چلا جائے گا۔ اللہ محفوظ فرمائے ایسی صورتحال سچویشن سے۔ بہرحال بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ الفاظ کی ایک تاثیر ہوتی ہے، اچھے الفاظ کی اچھی تاثیر اور برے الفاظ کی بری تاثیر بہرحال ہے، ٹھیک ہے۔ اس پر دوسری مثالیں بھی دی جا سکتی ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہاں ایک اور بات بھی جو ہے وہ عرض کرنے کی ہے، اور وہ یہ ہے
کہ آپ کا وے آف ٹاک یہ بھی آپ کی شخصیت اور آپ کی ذات پر ایک بڑا گہرا اثر جو ہے وہ چھوڑتا ہے، اور اس سے بھی بہت سارے معاملات بن بھی جاتے ہیں اور بہت سارے معاملات بگڑ بھی جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ بھی اچھا ہونا چاہیے۔ سلسلے کا عنوان یہی ہے، الفاظ کی تاثیر۔ اس حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں تو ضرور کہیے، انشاءاللہ آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو ہم سلسلے کا حصہ ضرور بنائیں گے۔ ابتدا کریں گے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے، یعنی تلاوت کلام پاک سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ، تلاوت کلام پاک سنی ہے، نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں۔ وقار بھائی آج ہمارے ساتھ ہیں، مرحبا وقار بھائی، آپ کی آمد، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کون سا کلام سنائیں گے وقار بھائی؟ سلمان بھی انشاءاللہ سید اعلی حضرت آپ کا لکھا کلام اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ. سبحان اللہ، حجاب. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. زمانہ تاریک
زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، انہی کی بو مایائے سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی کی بو مایائے سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، بتا دو آ کر میرے پیغمبر، بتا دو آ کر میرے پیغمبر، بتا دو آ کر میرے پیغمبر، کہ سخت مشکل جواب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسو کہ پھر کیوں، بتاؤ اے مفلسو کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے، بتاؤ اے مفلسو کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، خدا قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، خدا قہار
لب پر کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آ کر شفیع محشر، بچا لو آ کر شفیع محشر، تمہارا بندہ عذاب میں ہے، بچا لو آ کر شفیع محشر، تمہارا بندہ عذاب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، کریم اپنے کروں کا صدقہ، لئی میں بے قدر کو نہ شرما، کریم اپنے کروں کا صدقہ، لئی میں بے قدر کو نہ شرما، تو رضا سے حساب لینا، تو رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے، تو رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے، اٹھا تو پردہ دکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے، کہ مہر کب سے نقاب میں ہے، اٹھا تو پردہ دکھا تو چہرہ۔ ماشاءاللہ کلام اعلیٰ حضرت سننے کی سعادت پائی ہے ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیارے آقا علیہ السلام کی محبت کا فیضان عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا علامہ جامی سبحان اللہ، آپ نے اپنی زبردست علم نحو کی مایہ ناز کتاب فوائد ضیائیہ المعروف شرح ملا جامی کے اندر ایک شعر لکھا ہے، عربی شعر۔ فرماتے ہیں جراحت السنان لہو التیام، کہ جو گھاؤ جو زخم نیزے سے لگایا جائے، لہو التیام اس کے لیے مرہم ہوتا ہے، ولا یلتام ما جارحہ اللسان، اور جو زبان گھاؤ لگاتی ہے، جو زخم زبان لگاتی ہے، اس کا کوئی مرہم نہیں ہے۔ خالد بھائی اگر اس علامہ جامی رحمہ اللہ کے بیان کردہ اس شعر کی روشنی میں ہم موضوع کو آگے بڑھائیں تو آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلمان بھائی اصل یہی ہے کہ الفاظ جو ہے وہ انسان کے فکر اور اس کے خیال کے ترجمان ہوتے ہیں۔ جی، جب کوئی بندہ کلام کر رہا ہوتا ہے تو اس کے الفاظوں سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ جس سے مخاطب ہے اس سے خوش ہو کر بات کر رہا ہے یا اس پر ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے۔ پھر لفظوں کے تیر واقعی ترکش کے تیر سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں اور گہرا اثر رکھتے ہیں، اور تیر بہدف ہوتے ہیں، تیر بہدف، اللہ اکبر، الفاظ تیر بہدف ہوتے ہیں۔ جی ہاں بالکل، پورے نشانے پر اگر یعنی اگر اللہ نہ کرے یہاں سے اگر کسی کو کوئی چیز ماری جائے نا، جیسے لائٹ کی طرف اگر میں کوئی چیز پھینکوں تو پاسبلٹی ہے کہ وہ دائیں بائیں ہو جائے، لیکن جب زبان سے اگر نعیم بھائی سے بات بندہ کر رہا ہے، زبان سے بات کر رہی ہے تو سیدھی جا کے لگ رہی ہے نا گفتگو، بندہ سن رہا ہے، مخاطب بھی جو ہے وہ معلوم ہے اور مخاطب بھی جو ہے وہ معلوم ہے۔
تو یہی حال ہمارے الفاظ کا ہوتا ہے کہ بسا اوقات تو زبان سے نکلے ہوئے عمدہ اور اچھے الفاظ انسان کو کسی کے دل میں اتار دیتے ہیں، انسان کسی کے دل میں بس جاتا ہے، لیکن جب الفاظ میں تیزی ہو اور ترشی ہو، جو برے لگنے والے الفاظ ہوں، بندہ ایسا کہے تو وہ ان کی وجہ سے کسی کے دل سے بھی اتر سکتا ہے۔ یوں اگر کریں کہ اچھے الفاظ انسان کو کسی کے دل میں اتار دیتے ہیں اور برے الفاظ اسی دل سے بندے کو نکال دیتے ہیں، تو بھی بات درست ہے۔ اچھا، میں نے مخاطب اور مخاطب کہا تو ہمارے کیمرہ مین ہیں عرفان بھائی، بڑے پیارے اسلامی بھائی ہیں، یہ مسکرا رہے تھے، میرے خیال سے آپ سمجھے نہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ ایسی بات ہے، چلے میں اس کو آسان کر دیتا ہوں۔ مخاطب جس سے بات خطاب کیا جائے، مخاطب جو بات کرنے والا ہوتا ہے، یوں سمجھ لیں آپ، یعنی بات کرنے والا اگر میں ہوں اس کا بھی پتا ہے، اور مخاطب جو ہے وہ آپ ہیں، مخاطب میں، بات کرنے والا مخاطب وہ جس سے بات کی جائے آسانی سے۔ تو یہ میں اس کنٹیسٹ میں جو ہے وہ کہہ رہا تھا کہ اگر بندہ آپ سے بات کر رہا ہے اور الفاظ درست استعمال نہیں کر رہا، اچھے الفاظ نہیں استعمال کر رہا، تو وہ سیدھا دل پہ جا کے اثر کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ کہہ رہا ہے تو کس کو کہہ رہا ہے؟ مجھے کہہ رہا ہے، اور مجھے پتا ہے میں کہہ رہا ہوں تو کس کو کہہ رہا ہوں؟ آپ کو ہی کہہ رہا ہوں۔ تو اس لیے جو زبان کا بندہ زخم لگاتا ہے یہ بڑا شدید لگتا ہے، لیکن الحمدللہ ہمارا آپس میں ایسا آج تک کوئی اتفاق ہوا نہیں، اللہ کرے ہو بھی نہ، اور ہونا بھی نہیں چاہیے الحمدللہ۔ اگر میں یہ کہوں کہ کیمرہ مین جتنے یہاں پر ہیں، اسسٹنٹ کیمرہ مین کے ان کے ساتھ، ان سے جو مدینہ ہال میں موجود ہیں، ان کے ساتھ تو کوئی ایسا معاملہ آج تک پیش نہیں آیا، اللہ کرے پیش آئے بھی نہ۔ یہ امیر اہل سنت کا فیضان ہے اور امیر اہل سنت کے دامن کرم کی بہار ہے کہ آپ نے ہمیں الحمدللہ عز و جل مسلمانوں کی عزت کرنا سکھایا ہے، کہ ان کی عزت افزائی کی جائے۔ عزت کرنا دوسرے لفظوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ بات یہ ہے کہ جو بندہ جو ہے وہ جس ٹریک پہ چل رہا ہوگا وہ اسی اعتبار سے اس کو لے گا۔ الحمدللہ ہمارا جو آپس میں ایک مدنی چینل کے پرفارمر اور مدنی چینل میں موجود جو اسلامی بھائی ہیں، ہماری آپس میں جو ایک بردرہڈ ہے اور محبت ہے، اللہ کی رحمت سے یہ اپنی مثال آپ ہے۔ اللہ تعالی ہماری ان محبتوں کو سلامت رکھے۔ ہم الحمدللہ ہم انڈور بھی جو ہے وہ شوٹ کرتے ہیں، سلسلے ریکارڈ بھی کرتے ہیں، ہوتے بھی ہیں، اس کے علاوہ آؤٹ ڈور بھی جو ہے وہ ریکارڈنگ ہوتی ہے، اور الحمدللہ یہی دیکھا ہے کہ ان اسلامی بھائیوں کا ایک پیار ہوتا ہے، ایک محبت ہوتی ہے۔ بہت سارے ایسے کام اللہ کی رحمت سے آپ اچھے انداز سے بات کریں گے، امیر اہل سنت جو انداز اپنا رہے ہیں، جو بتا رہے ہیں، اگر وہ آپ اپنائیں گے تو وہ انشاءاللہ اس کی بہار پائیں گے۔ بہت سارے ایسے کام جو ہمارے ان اسلامی بھائیوں کے ڈیزگنیشن میں نہیں ہوتے، جو جاب ڈسکرپشن ہے وہ نہیں ہے، لیکن آپ کام وہ کہہ رہے ہیں تو کام وہ ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ یہ کب ہوگا؟ یہ اسی وقت ہوگا جب آپ جو ہے وہ اچھے طریقے سے بنا کر رکھیں گے، سامنے والے کو عزت دیں گے، آنر دیں گے، اس کے دل میں آپ کا احترام ہوگا، آپ جو بات کہیں گے بندہ اس کو سنے گا بھی اور غور سے سنے گا اور وہ کام کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور اگر یہی کام ہو کہ آپ کسی کو ذلیل کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ اس انداز میں گفتگو کر رہے ہیں کہ اس کی عزت کا کچرا کر رہے ہیں، تو پھر وہ بعض اوقات جو ہے وہ لکے پہ مروا دے گا، جیسے نا لکے پہ چڑیاں مارنا بھی لفظ ایک استعمال ہوتا ہے، تو وہ عین موقع کے اوپر بھی جو ہے وہ بندہ پھر وہ آ جاتا ہے آزمائش میں۔ اللہ محفوظ فرمایا آزمائشوں سے۔ الفاظ نیت جنہاں دی صاف تے کم انہاں دے راست، جن کی نیت صاف ہوگی، جن کا طریقہ کار اچھا ہوگا، پھر ان کے کام بھی انشاءاللہ اچھے ہوں گے۔ تو آج کے ہمارے سلسلے کا ایک مین موٹیو جو ہے وہ یہی ہے کہ کام کیے جائیں تو اچھے کام کیے جائیں، اور گفتگو کی جائے تو ان میں بھی الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ اچھا ہی کیا جائے۔ سلمان بھئی آپ تائید کریں گے، کوئی تائید تصدیق کریں، کوئی ناظرین بھی دیکھیں گے باقی وہ ہوا میں تیر اڑا رہا ہے یا صحیح بات کر رہا ہے۔ عرفان بھائی کو ہوا آج تک ایسا آپس میں ہمارا معاملہ آپس میں گرما گرمی؟ اللہ محفوظ فرمائے۔ اور یہ تو ایک ہے سخت الفاظ بولنا، آپ کسی کو ذلیل کر رہے ہیں، یہ بھی ایک سٹیپ ہے، لیکن اس سے اوپر کا بھی ایک سٹیپ ہے گالی گلوچ۔ گالی گلوچ کا تو ہمارے یہاں تصور ہی نہیں ہے اللہ کی رحمت سے۔ اللہ محفوظ کر کے رکھے۔ یہ زبان رب تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی بے عزتی کرنے کے لیے نہیں دی، یہ دی ہے اپنا اور اپنے محبوب کا ذکر کرنے کے، گالیاں نکالنے کے لیے نہیں ہے یہ زبان۔ اللہ اس سے بچا کے رکھے۔ تو یہ تو دور کی بات ہے، اس کے علاوہ بھی بندہ اگر کسی کو یوں بولے نا کہ آپ کسی کو ذلیل کر رہے ہیں، اس کا مطلب عزت اتار رہے ہیں، ایسی گفتگو الحمدللہ اللہ کی رحمت سے مدنی ماحول کی برکت ہے۔ عرفان بھائی کو کیمرہ فریم میں لیں بھائی۔ عرفان بھائی دیکھیں، قبر میں آپ نے اپنی جانا ہے، میں نے قبر میں نہیں جانا آپ کی۔ صحیح بتائیں کوئی ہمارا آپس میں کوئی اس طرح کا کوئی معاملہ آج تک ہوا ہے؟ نہیں ہوا۔ یہ کیسر بھائی کو بھی دکھائیں فریم میں بھائی۔ کیسر بھائی آپ بتائیں کبھی کوئی ہمارا آپس میں اس طرح کا کوئی معاملہ، کوئی میں آپ کو ذلیل کر رہا ہوں یا آپ مجھے آگے سے باتیں سنا رہے ہیں، کبھی ہوا ایسا؟
अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं हुआ। और ये इस तरफ ये एहसान भाई हैं, एहसान भाई बड़े प्यारे इस्लामी भाई। हम जब थर में गए हैं ना, आप यकीन माने ये इनका तो कैमरा इन्होंने तो हाथ में रखा है, वो एक हैंडी कैम जिस तरह से वो करते हैं, तो माशाल्लाह एहसान भाई हुआ है कोई मामला आज तक हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। और सिर्फ ये नहीं कि इनके साथ नहीं हुआ, अक्सर अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल में जो काम करने वाले इस्लामी भाई हैं उनमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इस तरह का मामला नहीं है। और ये अमीर अहले सुन्नत के दामन करम की बहार है और दावत इस्लामी के मदनी माहौल का फैजान है। ये इस्लामी भाई भी इज्जत से बात करते हैं, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत से बात करते हैं, और यही हमारा अंदाज होना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि असल में हमें ऊपर से तरबियत ही ये मिल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और प्रैक्टिकली तरबियत मिल रही है। सही। मदनी चैनल के नाजरीन जो मुस्तकिल मदनी मुज़ाकरे देखने वाले होंगे, बिलखुसूस आप देखेंगे कि अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया मुबल्लिगीन की, मदनी चैनल के नाजरीन की, और जो भी मदनी मुज़ाकरे के हाजरीन होते हैं सभी की तरबियत फरमा रहे होते हैं। और फिर आप उसमें देखिए कि बसा औकात अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया का अंदाज़ ये होता है कि किसी से थोड़ी देर पहले गुफ्तगू की और कुछ देर बाद जब तवज्जो गई कि उसके बारे में कोई लफ्ज़ शायद ऐसा हो गया हो जो उसे मुनासिब ना लगा हो, तो अमीर अहले सुन्नत दोबारा उसकी तरफ जाकर उससे माफ़ी मांग रहे हैं, ऐसा अल्फाज कह रहे होते हैं जो इसकी दिल जोई का बाइस बने, दिल जोई का सबब बने। तो जब अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया ऊपर से यूं एक अच्छा और मुस्बत अंदाज उतार रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल खुश नसीब आशिकाने रसूल, मुबल्लिगीन, परफॉर्मर, इवन के जो हमारा मदनी अमला है वो भी अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया के अंदाज को ले रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह अपने अल्फाज मुस्बत इस्तेमाल कर रहा है। और अल्फाज की तासीर के हवाले से एक और बात मैं अर्ज करूँ, जो नाजरीन हमारे सिलसिला खुले आँख सल्ले अला कहते कहते देखते होंगे, ये सदाए रमज़ान भी अब तक देख रहे हैं, गुफ्तगू के दौरान सलमान भाई कुछ मुहावरे और ख़ास पंजाबी एक्सेंट के साथ जब बोलते हैं तो उनका एक अलग ही असर होता है, उससे बात एक तो समझ भी आ जाती है और दूसरा बसा औकात दिल जोई वाला अंदाज होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया के ही दम कदम की बहार है, उन्हीं की तरबियत का अल्हम्दुलिल्लाह ये सब फैज़ान है कि हम सीखते भी जा रहे हैं, और जहाँ जहाँ कमी होती है अल्हम्दुलिल्लाह एक दूसरे की तरबियत का भी सिलसिला मदीना मदीना। और फिर खालिद भाई देखिए बतकाज़ा बशरियत है, आप एक साथ रह रहे हैं, घर में हैं या काम एक साथ कर रहे हैं, जैसे हाफिज साहब से एक ताल्लुक है बचपन से, मतलब बचपन से यूं माना कि जब जामिअतुल मदीना में आए तो तब से एक साथ है, आपस में कभी अगर हो भी जाए बतकाज़ा बशरियत अगर हो भी जाती है तो अल्हम्दुलिल्लाह पहली बात तो ये होती नहीं है, अगर कुछ गलत फहमी हो भी जाए तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह माफ़ी तलाफ़ी का सिलसिला भी हो जाता है। अब ये नहीं कि बंदा उसको लेकर पालता रहे, वो दिल में नफरत जो है वो भगाता रहे, उगाता रहे और नफरत बनाता रहे, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा माहौल नहीं होना चाहिए। अगर ये माहौल बना के रखेंगे अच्छे अंदाज वाला, और हो जाने की सूरत में, कोई अनबन हो जाने की सूरत में दरगुजर वाला, माफ़ करने वाला, दिल बड़ा रखने वाला अगर अंदाज अपना कर रखेंगे तो ज़िंदगी में खैर व बरकत पाएंगे। और अगर नफरत के जो है वो पौधे दिल में उगाते रहेंगे तो याद रखें कि ये वो फसल फिर उगेगी और इस पर वो फल लगेगा जो आपकी ज़िंदगी को मुसीबत बना देगा। और क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ इसके लिए, अल्लाह रहमत फरमाए। हाफिज़ साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन सलमान भाई अल्फाज की तासीर से कोई शख्स इनकार नहीं कर सकता, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मतलब हमें ज़िंदगी के अंदर ऐसे तजर्बात होते हैं, और वाकई कोई भी अक्ल शऊर रखने वाला शख्स जिसकी आप तारीफ़ करते हैं तो अब वो तारीफ़ उस पर किस अंदाज में असर अंदाज होती है ये भी हर एक जानता है। और जो न जानने वाला है कि अल्फाज की कोई तासीर नहीं होती जी, तो फिर उसे आप चंद ऐसे अल्फाज जो है जो उसकी तबीयत के मुवाफिक ना हो तो उसके सामने आप कहकर देखें, उसकी तबीयत फ़ौरन बिगड़ जाएगी, जो इस बात का साफ वाज़ेह सबूत है कि अल्फाज की तासीर हुआ करती है। और ये अल्फाज का चुनाव और तासीर ही है कि बाज़ अल्फाज वो हैं कि जो रब की रज़ा बंदे को हमेशा के लिए दिलवा देते हैं, और बाज़ अल्फाज वो हैं कि जो अल्लाह तबारक व तआला की नाराज़गी का बायस और सबब बनते हैं। आप देखिए ये अल्फाज का चुनाव ही तो था कि अल्लाह तबारक व तआला ने राइना कहने से सहाबा किराम अलैहिमुर्रिज़वान को मना। बाज़ अल्फाज वो हैं जो बंदे की दुनिया और आखिरत को बना देते हैं, और बाज़ अल्फाज वो हैं जो बंदे की दुनिया और आखिरत को बिगाड़ के रख देते हैं। ये उन्हीं अल्फाज में से था, ये एक लफ्ज़ था अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बोलने से अल्लाह करीम ने मना फरमाया, सहाबा किराम अलैहिमुर्रिज़वान रुक गए। पता ही चला कि अल्फाज का कुछ न कुछ असर ज़रूर होता है। बाज़ अल्फाज वो होते हैं, अब ये लफ्ज़ ही है मा यतलफ़्फ़ज़ु बिहिल इंसान, जिसका आदमी तलफ़्फ़ुज़ करता है वो अल्फाज है
ایک جملہ، بعض الفاظ وہ ہیں کہ جو بندے کو جو ابدی جو جہنم کے اندر جانے کا رستہ تھا اس سے اٹھا کر اسے جنت کے رستے پر لے آتے ہیں۔ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے ایک آدمی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، شہادت کی گواہی دیتا ہے اللہ تبارک تعالی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی، یہ الفاظ کا چناؤ ہی ہے کہ کچھ دیر پہلے تک وہ جہنم کی شاہراہ پر گامزن تھا اور اب وہ جنت کے رستے پر آ گیا ہے۔ تو اسی طرح ہماری زندگی کے اندر بہت سارے موڑ ایسے آتے ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعض اوقات آدمی کوئی بات کرتا ہے، ایسی بات جس کے انجام، میں یہاں ایک تتمے کے طور پر آپ کی بات کے تتمے کے طور پر ایک بات کر دوں، الفاظ کہنا جیسے ایک شرعی کانٹیسٹ میں اگر آپ آئیں، شریعت کی اصطلاح میں آپ آئیں تو ایمان جیسے لے کر آنا، تو یہ دونوں چیزیں ہیں، اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب، یہ دونوں چیزیں اس میں ہونی چاہیے، لیکن تصدیق بالقلب ہو اقرار باللسان نہ ہو تو بھی کام نہیں چلے گا، اور اگر اقرار باللسان ہو اور تصدیق بالقلب نہ ہو تو بھی کام نہیں چلے گا۔ تو یہ الحمدللہ آپ دیکھیں سبحان اللہ کہتے ہیں، یہ الفاظ کی تاثیر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والے الفاظ ادا کر رہے ہیں، مالک کریم جنت میں درخت لگا رہا ہے۔ سبحان اللہ، بالکل سبحان اللہ۔ تو اسی طرح ہمیں دنیاوی معاملات کے اندر بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب ہم اپنے مسلمان بھائی کے لیے ایز اے مسلمان میرا یہ حق بنتا ہے، میں کسی کو جانتا ہوں یا نہیں جانتا، میں ہر ایک کے ساتھ اچھے انداز میں گفتگو کروں۔ گالی گلوچ والا انداز تو وہ ہے جسے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یوں منع فرمایا سباب المسلم فسوق او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، ارشاد فرمایا مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے، یہ برا کام ہے، یہ اللہ تبارک تعالی کی نافرمانی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے دنیا میں جب ہم کسی کو رسپیکٹ دیں گے، عزت دیں گے اور پھر اس کے اندر مقصود اللہ کی رضا ہو، میرا مسلمان بھائی ہے، یہ قابل تعظیم ہے، یہ قابل عزت ہے، تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی عزت عطا فرمائے گا مسلمان کی عزت کرنے کی بدولت۔ اور اگر ذلیل کرتے رہیں گے تو کتنی دیر تک کوئی شخص آپ سے ذلیل ہوتا رہے گا؟ بالآخر یہ ہوگا، آخرت کا خسارہ اور نقصان تو ہے ہی ہے، اور دنیا کے اندر بھی ذلت جو ہے وہ آپ کا مقدر بن جائے گی۔ اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا بعض اوقات آدمی اپنے منہ سے کوئی ایسی بات نکالتا ہے، کوئی ایسا کلمہ کہتا ہے جس کے وہ انجام سے، جس کی انتہا سے وہ بے خبر ہوتا ہے، لیکن وہ بات ایسی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی کی رضا، اچھی بات اس نے نکالی، فرمایا اللہ تبارک و تعالی کی رضا ہمیشہ کے لیے اس بندے کے لیے لکھ دی جائے، حتیٰ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ بعض اوقات آدمی ایک ایسی بری بات اپنے منہ سے نکالتا ہے کہ جس کے وہ انتہا سے، انجام سے بے خبر ہوتا ہے، فرمایا اس بری بات کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ کی ہمیشہ کی ناراضی اس بندے کا مقدر بن جاتی ہے۔ تو اب بندے، اور حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ حدیث پاک مجھے بہت ساری باتوں سے روک دیتی ہے، میں کہنا چاہتا ہوں لیکن رک جاتا ہوں کہ یہ حدیث پاک میرے پیش نظر ہوتی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو غور کرنا چاہیے، دنیاوی اعتبار سے بھی، اخروی اعتبار سے بھی، کہ میں کیا کہنے چلا ہوں۔ اس بات سے کسی مسلمان کا ٹوٹا ہوا دل جڑ جائے گا یا وہ جڑا ہوا دل جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر تو بات ایسی ہے کہ جو مسلمان کے فائدے کے لیے ہے، نفع کے لیے ہے، اسے جو ہے وہ مزین کرنے کے لیے ہے، آراستہ کرنے کے لیے ہے، تو یقیناً وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کا باعث بنے گی۔ اور اگر اس کے برعکس معاملہ ہے تو پھر بندے کو ڈرنا چاہیے۔ مدینہ بڑے پیارے انداز میں ماشاءاللہ موضوع کو کور کیا ہے حافظ صاحب نے۔ کال ہے ہمارے پاس، آئیے اس کو شامل کرتے ہیں۔ جی سلمانیہ سید فوقر احمد کر رہا تھا، موضوع آج کا بڑا پیارا ہے، الفاظ کی تاثیر۔ الفاظ کی تاثیر کا تعلق صاحب کلام کے عمل سے ہے، نصیحت تو کر رہا ہے مگر خود اگر بے عمل ہے تو اس کے الفاظ کا کوئی اثر کسی پر بھی نہیں ہوگا۔ اس کے برعکس بعمل آدمی ایک تو آواز میں مٹھاس ہوگی اور جو سامنے والے کے قلب تک کو صلاحیت کر جائے گی۔ فی زمانہ میں تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم کی مثال دیتا ہوں، مثال بھی ہو سکتی ہے حقیقت میں۔ جب مجھے اچھی طرح یاد ہے دعوت اسلامی وجود میں آئی تھی تو صرف چند حضرات تھے، آج امیر اہل سنت دامت برکاتہم کی شخصیت، انداز بیان نے بلا مبالغہ کروڑوں عشاق کے دلوں میں عشق رسول کی آگ لگا دی ہے، اور یہ ایسی لگی ہے کہ بڑے بڑے فائر بریگیڈ آ جائیں بجھ نہیں سکتی، اور نہ بجھائے اللہ پاک اس آگ کو اور تیز کر دے، اور امیر سنت کو اللہ پاک اور لمبی عمر دے۔ آمین، بہت شکریہ جی۔
آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے بھی، آپ کی کال کے لیے بھی اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ خالد بھائی، بعض اوقات ایک جملہ شعر پڑھا جاتا ہے کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، حق، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پہ کلام نرم و نازک بے اثر۔ ٹھیک ہے، ایک یہ ہو گیا۔ اور محاورہ ہوتا ہے کہ لاتوں کے بھوت جو ہیں وہ باتوں سے نہیں مانتے۔ تو اس چیز کو بیس بنا کر پھر لوگ جو ہے وہ اپنی گفتگو کا دھارا جو ہے وہ تبدیل کرتے ہیں اور الفاظ کے چناؤ کو جو ہے وہ تبدیل کرتے ہیں۔ کیا فرمائیں گے آپ؟ آپ کے الفاظ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ شخصیت کا ایک تو پتہ دیتے ہیں، اور دوسری بات ہم یہ دیکھیں کہ جو آپ نے کہا کہ مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے پاس سیدنا موسیٰ علیہ السلام واہ جی واہ، اور ہارون علیہ السلام ان کو بھیجا اور ارشاد فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اس سے نرم بات کہنا۔ مفسرین نے اس کے تحت جو کلام کیا نا، اس میں فرمایا کہ ایک تو انداز گفتگو جو ہو وہ نرم ہو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے اس کو یاد دلائے جائیں اور اس کو بتایا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ اگر تو اللہ پر ایمان لے آئے گا تو سدا جوان رہے گا، تیری سلطنت زائل نہیں ہوگی، اور اس طرح کے سارے وعدے کیے گئے۔ جب اس نے یہ بات سنی نا تو بڑی پسند آئی اس کو کہ واقعی ایسا ہوگا، پسند آئی اور وہ راضی ہو گیا۔ لیکن ایک مصیبت اس کے ساتھ یہ تھی کہ جب تک اپنے وزیروں سے وہ مشورہ نہیں کر لیتا تھا نا تب تک کسی بات کو ڈن نہیں کرتا تھا۔ یہاں تو وہ بات سن کر، اور نرم بات تھی تو سن کر مان بھی گیا تھا، لیکن جب اپنے وزیروں سے مشورہ کیا نا تو انہوں نے کہا بھائی یہ بات کی بات کس نے دیکھی ہے، یہ تمہیں ابھی کے وعدے تھوڑی کروا رہے، یہ تو بہت بعد کی بات بتا رہے ہیں کہ ایسا ہوگا، اور اگر نہیں ہوا تو طرح طرح کے وسوسے یوں فرعون کے دل میں ڈالے، اور فرعون جو بات مان چکا تھا اپنے دل کو اس نے منا ہی لیا تھا، اس سے بھی پھر انکار کر بیٹھا۔ نادانی تھی اس کی، وہاں سے تو پورا عمل ہو گیا تھا جو رب نے ارشاد فرمایا۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا و علیہ السلام نے تو اس پر پورا عمل کیا، لیکن جس بندے کی قسمت میں نہ ہو ایمان لانا، اس کے سامنے کتنے اچھے الفاظ بولے جائیں، کچھ بھی کیا جائے وہ نہیں کرتا۔ اب دیکھیں اسی طرح جب نجاشی کے دربار میں قرآن پڑھا گیا، قرآن بیان کرتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، اس کے سامنے قرآن پڑھا گیا تو حال یہ تھا کہ آنکھوں سے سیل اشک رواں ہو گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اور یہی بات کہ جب پھر نجاشی کا وفد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آتا ہے، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے سامنے سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، ان کے آنسو بہنے لگتے ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود بھی رو رہے ہیں، یہ رب العالمین جل وعلا کے الفاظ ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے ادا ہو رہے ہیں، اور یہ دیکھیں کتنے صدق، کتنے اخلاص کے ساتھ ادا ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کی جن پر نظر فرمائی وہ دامن اسلام میں آتے چلے گئے۔ لیکن جب بندہ کسی ذاتی اناد کو بیس بنا لے نا کہ اس کی بات تو میں نے ماننی ہی نہیں ہے، تو پھر اس پر شاید نرم بات بھی اثر نہیں کرتی۔ اور اگر دوسری جانب دیکھا جائے تو میں اگر کسی سے بات کر رہا ہوں اور میں نے اس کو سوچ ہی لیا ہے کہ یہ لاتوں کا ہی بھوت ہے، جب میرے اپنے الفاظ نا میرے دل کے حالات کی بھی ترجمانی کر رہے ہیں، میرے دل میں یہ ہے کہ میں پیار سے بات کروں گا تو اس نے ماننی نہیں ہے، تو میں پیار سے بات کرتے ہوئے بھی جو لفظ لاؤں گا نا ان کا انتخاب ویسے ہی ہوگا کہ ان میں نشتر پوشیدہ ہوں گے، کیونکہ مجھے تو پتا ہے کہ میں بول دوں گا اس نے ماننی ہی نہیں ہے، تو میں کتنا ہی بنا سوا کر بول لوں، میری زبان میرے دل کی ترجمان نہیں ہے، دل کچھ اور کہہ رہا ہے، زبان کچھ اور کہہ رہی ہے، لہذا نتیجہ جو میں چاہ رہا ہوں وہ نہیں آ سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑی اچھی بات کہی کہ جیسے سالبہ کلیہ ہے نا، تو سالبہ کلیہ کی اگر نقیض بنانی ہے تو سالبہ کلیہ کی نقیض موجبہ جزیہ بنے گی۔ سالبہ کلیہ کی نقیض یہ جو ہے نا موجبہ کلیہ نہیں ہوتی، موجبہ جزیہ ہوتی، سالبہ کلیہ کی نقیض موجبہ جزیہ۔ یہ سالبہ کلیہ کیا ہے، موجبہ جزیہ کیا ہے؟ فجر کے بعد کا وقت ہے اور سالبہ کلیہ اور موجبہ جزیہ، نہیں آپ بتائیں بات جو میں نے کی ہے سالبہ کلیہ کی نقیض موجبہ جزیہ بالکل حق ہے، صحیح کی ہے نا؟ یہ جو منطق پڑھیں گے الحمدللہ دعوت اسلامی نے اس حوالے سے بھی رہنمائی دی ہے،
جامعۃ المدینہ ہے، اپنی برکتیں اور بہاریں لٹا رہے ہیں، تو آپ جامعۃ المدینہ میں آ جائیں، آپ منطق پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا سالبہ کلیہ کیا ہوتا ہے، سالبہ جزیہ کیا ہوتا ہے، اور پھر موجبہ جزیہ کیا ہوتا ہے اور موجبہ کلیہ کیا ہوتا ہے، یہ بھی جان جائیں گے۔ آپ میری گفتگو کا آپ سب دیکھیں، آپ جو آ رہا ہے وہ بھی انداز کیا الفاظ کی یہ بھی لف و نشر بھی ہوتا ہے دو طرح کا، ایک ہوتا ہے لف و نشر مرتب، ایک ہوتا ہے لف و نشر غیر مرتب، ٹھیک ہے؟ تو یہ بار اس گفتگو میں تو نہ لف و نشر مرتب تھا نہ غیر مرتب تھا۔ ان الفاظ کی تاثیر یہ ہے کہ آپ اسے یا تو کچھ آسان فرمائیں اور یا پھر جو ہے کسی اور جانب دیکھیں آپ صاحب، بعض اوقات کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں جو بندے میں تجسس چھوڑ دیتے ہیں، یار اس نے کیا بولا ہے، کہ سالبہ کلیہ کیا ہے۔ حق اب یہ جب بندہ سوچے کہ سالبہ کلیہ کیا ہے تو پوچھنے آئے گا، کسی سلیم میں تو پوچھے گا بھی سالبہ کلیہ کیا ہے، تو بولے گا بھائی مجھے تو نہیں پتا، پھر کون بتائے گا؟ سلمان بھائی چلے میں بھی بتا ہی دوں گا، لیکن اب کیا ہوگا، اس کو ذہن دیں گے بھئی انہوں نے منطق کا نام لیا تھا تو جامعۃ المدینہ کا، اب اس ٹائم بھی انفرادی کوشش کرے گا۔ آپ ایسا کریں جامعۃ المدینہ میں آ جائیں تو جامعۃ المدینہ میں آپ کو سالبہ کلیہ موجبہ جزیہ بھی پتہ چل جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی علم دین جو ہے وہ حاصل ہو جائے گا۔ مدینہ اچھا نقیض اور تناقض اور پھر ان کی شرائط، یہ بھی ایک جو ہے پورا مضمون ہے۔ در تناقض ہشت وحدت شرط داں، وحدت محمول موضوع و مکان۔ چلیں بہرحال یہ کوئی جامعۃ المدینہ میں جو ہے وہ منطق کا درجہ نہیں ہے، لیکن تشویق کے لیے یہ باتیں، یہ شوق دلانے کے لیے ہیں۔ آئیے الحمدللہ آپ کی دعوت اسلامی نے جامعۃ المدینہ بنائے ہیں، جامعۃ المدینہ للبنین بھی ہیں، للبنات بھی ہیں، اسلامی بھائیوں کے لیے بھی ہیں، اسلامی بہنوں کے لیے بھی ہیں۔ تو اپنے گھر کا کوئی ایک فرد تو ایسا ہو جس کو ہم عالم بنائیں، اسلامی بہن کو مدنی منع کو، مدنی منی کو اسلامی بھائی، اسلامی بہن کو جامعۃ المدینہ میں داخل کروائیں۔ انشاءاللہ آپ کی دعوت اسلامی پڑھائے گی بھی، تربیت بھی دے گی، علم بھی سکھائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ دل میں عشق رسول کی شمع بھی جلائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اور پھر جب وہ شمع جو ہے وہ جلائے گی تو پھر اس کی اپنی بہار بھی آئے گی انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو یہ آپ محسوس کریں گے۔ تو یہ جو درس نظامی کی کچھ اصطلاحات ہیں یا اس طرح کی کچھ گفتگو ہے، میں کروں یا مبلغین کریں، اس میں ہماری جو ایک مین بات ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ تحصیل علم کا ایک بندے میں شوق پیدا ہو۔ کچھ آسان کر دی جاتی ہیں، کچھ بہرحال پڑھنے سے ہی آسان ہوتی ہیں، یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے۔ شروع میں شاید جو منطق فلسفے کی آپ نے ایک فلسفی کی جو بات سنائی ہے، شاید اسی کا اثر ہے کہ منطق اور فلسفہ جو ہے نا وہ بار بار سلسلہ شروع ہونے سے پہلے بھی ایک جگہ واٹس ایپ فرما رہے تھے حضرت جی تو اس میں بھی منطق کی گفتگو ہو رہی تھی۔ ہاں اس میں بھی میں نے کہا تھا، کیا اس میں کیا کہا تھا میں نے جو واٹس ایپ میں کہا تھا، اس میں بھی کوئی منطق، ہاں اس میں کہا تھا کہ ایک ہوتا ہے عام، ایک ہوتا ہے خاص، یہ اصول فقہ میں آ گیا۔ منطق میں آ جائے، ایک ہے جنس، ایک ہے نوع، ایک ہے فصل، ٹھیک ہے؟ منطق بات جیسا ہے ویسا ہی ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، موضوع کو لیتے ہیں۔ حافظ صاحب، الفاظ کا چناؤ بعض کا درست نہیں ہوتا۔ الفاظ، بندہ جن الفاظ سے بات کرنی چاہیے ان کی بجائے اور بندہ جو ہے وہ الفاظ نیگیٹو یوز کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے بات کی تاثیر یا بات کی اہمیت اور افادیت جو ہے نا یہ ختم ہو جاتی ہے۔ کیا فرمائیں گے آپ؟ بالکل سلمان بھائی، یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے اور ہم بہت سارے مشاہدات اس طرح کے کرتے رہتے ہیں۔ اس پر ہر آدمی جو ہے اگر تھوڑا سا غور کرے تو دن بھر میں یا مطلب زندگی کے اندر بہت سارے معاملات ایسے ہوئے ہوں گے کہ کوئی بات کہنے کے بعد اور اس کا غلط انداز، غلط الفاظ کا چناؤ کرنے کے بعد میں ہمیں پچھتاوا ہوا ہوگا کہ کاش میں نے یہ کام یوں نہ کیا ہوتا، یار میں اگر یہ اس کی جگہ اگر یہ لفظ بول لیتا۔ بات تو ایک لفظ کی تھی لیکن بنا بنایا کام بگڑ گیا۔ یہ ایسے بے شمار واقعات ہیں اور اس سے کوئی بھی شخص جو ہے وہ انکار نہیں کر سکتا۔ صرف ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنا ذہن بنا لیں اور اس پر توجہ بھی دیں کہ میں نے اگر میرے اندر کوئی غلط عادت ہے، مثال کے طور پر کوئی ایسے لفظ بعض اوقات جو ہے وہ زبان پر جاری ہو جاتے ہیں، بندے کی عادت بن جاتی ہے کہ وہ غلط الفاظ جو ہے مثلا چڑھ گئے اس کی زبان پر اور وہ بار بار بولتا ہے جس سے اس کے معاملات غلط ہوتے ہیں۔ تو اب پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بات غلط ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اب ذہن پر توجہ دے کر دھیان اس طرف رکھ کے مجھے اسے چھوڑنے کی کوشش کرنی ہے کہ میں ان کی طرف نہ جاؤں اور کسی مسلمان کی دل آزاری نہ ہو۔ اور بالکل اسی طرح ہمارے اسلاف رحمہ اللہ الکریم کا جو مبارک انداز ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی اس انداز میں تفہیم فرمایا کرتے تھے، ایک دوسرے کی اس طرح انداز میں توجہ دلایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے ایک شخص نے
کسی معاملے میں بات کی اور اس کا انداز بڑا سخت تھا، تو آپ نے ارشاد فرمایا، وہ کہنے لگا میں آپ کی اصلاح کے لیے یہ کہہ رہا ہوں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھئی اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت ہارون علیہ نبینا علیہ السلام کو فرعون کی جانب بھیجا، اور فرمایا کہ وہ تھا بھی سخت غلط انداز والا، غیر مسلم، اس کا انداز بھی ایسا تھا، فرمایا میں مسلمان اور وہ بھیجے جانے والے اللہ کے 2 نبی، اور اللہ کریم ان کے متعلق کیا ارشاد فرماتا ہے، ایسے وہ اگر وہ جو آپ نے پہلے ایک جملہ کہا لاتوں کے بھوت، اس سے بڑھ کے اور کون تھا لاتوں کا بھوت، لیکن انداز کیا اختیار کیا گیا، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اللہ کریم نے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ نرمی کے ساتھ بات کرنے کا حکم دیا تھا، اور تم میرے ساتھ جو ہے سختی کے ساتھ بات کر رہے ہو، تو واقعی نرمی جو ہے جس کے اندر ہوتی ہے اسے حسن سے مزین کرتی ہے، اسے آراستہ و پیراستہ کرتی ہے، اس لیے ہمیں تسلیم ہے یہ بات، ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ یار واقعی ایسا ہے، لیکن پھر کریں کیا؟ کریں یہ کہ جب آپ نے ایک غلطی کو اپنے اندر ایک کوتاہی کو تسلیم کیا ہے تو اب کوشش اس بات کی طرف ہونی چاہیے کہ یہ غلطی یہ کوتاہی دوبارہ نہ ہو، اور اس کی طرف ہمیں جو ہے وہ توجہ رکھنی پڑے گی، اللہ کریم سے دعا بھی کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے گا۔ مدینہ خالد بھائی کے سیگمنٹ کا بمپر جو ہے وہ ریڈی رکھیں، انشاءاللہ خالد بھائی کا سیگمنٹ شامل کریں گے۔ یہاں ایک بات میں نے جو ہے وہ عرض کرنی ہے، وہ یہ بھی ہے کہ یہ عادت بنانے کے لیے، اچھی عادت بنانے کے لیے، اچھا انداز اور اچھی گفتگو کرنے کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئیں اور مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیں۔ آپ مدنی قافلے میں سفر کریں گے انشاءاللہ عز و جل، مدنی قافلے میں سفر کرنے کی برکت سے آپ کا وے آف ٹاک، بولنے کا، بات کرنے کا جو انداز ہے، اللہ نے چاہا تو یہ انشاءاللہ تبدیل ہوگا۔ 1 ماہ کے مدنی قافلے کے مسافر بن جائیں، بہت سارا علم دین بھی سیکھنے کو ملے گا، بہت ساری فرض باتیں یہ بھی سیکھنے کو ملے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے چاہا تو ہماری گفتار اور ہمارا جو انداز ہے یہ بھی اچھا اور بہتر ہوگا۔ ایک اور بات بھی حافظ صاحب ہم کرتے ہیں، لیکن خالد بھائی کا سیگمنٹ جو ہے وہ آج اس کو شامل کرتے ہیں۔ 18واں روزہ آج ہو گیا ہے، اللہ اکبر، دن ماہ رمضان کے گزر گئے اور گزرتے جا رہے ہیں، تقریباً 11 یا 12 دن جو ہیں وہ اور باقی ہیں۔ ہمارا کیا حال ہے اس پر غور فرمائیں، اللہ ہمارے حال پر رحمت فرمائے، اور مالک کریم ہمیں عبادت کا ذوق اور شوق نصیب فرمائے۔ خالد بھائی کا ایک بہت پیارا ہم نے سیگمنٹ طے کیا تھا، علم کے موتی، آئیے اس کو شامل کرتے ہیں آج۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یا رمضان یا رمضان یا رمضان، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب پر نماز پڑھنا فرض فرمایا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے احکام کو سیکھیں بھی اور درست انداز سے نماز پڑھنے کی کوشش کریں اور اس کو اپنی عادت کا حصہ بنائیں۔ نماز کا ایک واجب ہے تعدیل ارکان، یہ ایک اصطلاح بھی ہے نماز کی، نماز کے احکام کے حوالے سے، اور اس کو ہمیں سیکھنا بھی چاہیے، عمل بھی کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہو تو کیا نقصان ہوتا ہے اس کو بھی عرض کرتا ہوں، لیکن پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ تعدیل ارکان ہے کیا۔ تعدیل ارکان سے مراد سجود، قومہ، جلسہ، یہ بھی الگ الگ اصطلاحات ہیں، ان کو بھی کرتے تو ہیں ہم پریکٹیکلی، لیکن کب کیا کر رہے ہیں شاید اس کا نام معلوم نہیں ہوتا۔ اگر یہ ہمیں نام معلوم ہوں گے کم از کم تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ مبلغین جب اپنے بیانات میں یا ترغیبات میں یہ الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں اس کا مطلب معلوم ہوگا تو مسئلہ جلدی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ تو یہ فی الحال تعدیل ارکان کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، تو اس بات کو یوں سمجھ لیجئے کہ رکوع، سجود، قومہ اور جلسہ، ان میں کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا، یہ تعدیل ارکان کہلاتا ہے اور یہ واجب ہے۔ ہم بعض حضرات کو دیکھتے ہیں کہ وہ نماز پڑھتے ہیں تو رکوع میں گئے تو ابھی بالکل رکوع سے سیدھے کھڑے نہیں ہوں گے، اس سے پہلے ہی سجدے کی طرف چلے جائیں گے، تو کمر یہاں سیدھی نہیں کر پاتے۔ یہ کمر سیدھی کر کے ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار یا ٹھہرنا یہاں یہ واجب ہے۔ اسی طرح جب 2 سجدوں کے درمیان بیٹھ رہے ہیں تو وہاں پر بھی یہی معاملہ ہے کہ ایک سجدے سے اٹھے تو پہلے پورے سیدھے ہو جائیں، اس کے بعد کم از کم ایک سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہریں، پھر دوسرا سجدہ کریں۔ تو یہ واجب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے چور کے بارے میں صحابہ کرام علیہ رضوان سے ارشاد فرمایا، کہا کتنا برا چور ہے جو نماز کا چور ہے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ نماز کا چور کون ہوتا ہے؟ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ نماز کا چور وہ ہے جو رکوع اور سجدے صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا۔ ہم اپنی نمازوں کا جائزہ لیں اور اگر نہیں جانتے تو ضرور علم والوں سے رجوع کریں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوں، مدنی حلقوں کی پابندی کریں، تو انشاءاللہ عز و جل نماز کے احکام سیکھنے میں ہم سب کو مدد نصیب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہمیں نماز کے احکام سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ خالد بھائی، ایک میسیج تواتر کے ساتھ آ رہا ہے۔ اللہ تواتر بھی ایک اصطلاح ہے۔ حدیث پاک میں اگر آپ دیکھیں نا، علم حدیث میں، اصول حدیث میں اگر آپ دیکھیں، حدیث متواترہ یہ ایک پوری جو ہے وہ اصطلاح ہے، تو اس کی اقسام بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیں بہرحال آگے چلتے ہیں۔ تو یہ تواتر سے ایک میسیج آ رہا ہے کہ خالد بھائی سے کہیں کہ نعت سنا دیں۔ اس پر آج آپ کیا کہیں گے؟ آج تو کچھ کہہ ہی دیں، میں تو دیکھ ہی رہا ہوں، تو آج آپ اس میسیج کرنے والا بھی بیچارہ سوچ رہا ہوگا یار یہ بندہ جو بیٹھا ہوا نا یہ کوئی بڑا ڈھیٹ آدمی ہے، میرا میسیج تو پڑھتا ہی نہیں ہے، بولا تو نہیں ہے انہوں نے، لیکن ہو سکتا ہے یوں سوچ بن رہی ہو، تو آج آپ اس کی تھوڑی کلیریفیکیشن جو ہے یہ کر ہی دیں۔ میں الحمدللہ عز و جل سرکار کی مدح اور سرکار کی تعریف بیان کرتا ہوں الحمدللہ، لیکن جس طرح سے ہمارے نعت خواں اسلامی بھائی خوش الہان ہیں اور اچھے انداز سے نعت پڑھنے پر قدرت رکھتے ہیں، وہ شاید میں بہت کم درجے کی پاتا ہوں، لیکن آج جو آپ مدنی چینل کے ناظرین آواز سن ہی رہے ہیں تو اس میں تو میرے لیے سخت زحمت ہو جائے گی، تھوڑی سی مہلت دیں تو انشاءاللہ آئندہ کوشش۔ چلیں میں ایک مجدہ جاں فضا میسیج کرنے والے بھی خوش ہو جائیں، کیا یاد کریں گے؟ عید والے دن، پہلی عید کو انشاءاللہ، پہلے عید کے دن خالد بھائی سے بھی نعت کے 2 اشعار سنیں گے اور عدنان بھائی سے بھی نعت کے 2 اشعار سنیں گے۔ ٹھیک ہے کہ 2 اشعار ان سے ہم مختلف ٹائم میں سنیں گے انشاءاللہ۔ عید کے دن، عید کے سلسلے کے حوالے سے ہمارے مدنی چینل کی جو شو ریل ہے یہ جو ہے وہ شوٹ ہو چکی ہے اور ایڈٹ کے مراحل میں ہے، انشاءاللہ یہ بھی آپ دیکھیں گے اسکرین پر۔ 7 بجے انشاءاللہ، 6:15 بجے تقریباً عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عید کی نماز کا سلسلہ ہے، اور پھر اس کے بعد 7 بجے سے براہ راست سلسلہ صبح عید ہوگا انشاءاللہ عز و جل، اور سگے اتار کو یہ سلسلہ کرنے کی سعادت ملے گی 7 سے لے کر 10 بجے تک۔ تو مبلغین ہوں گے بھی، پھر ایڈ بھی ہوتے جائیں گے، یہ تو چلیں عید کی باتیں ہیں۔ اصل میں جو امیر سنت نے فرمایا ہے بات وہی ہے، عید تجھ کو مبارک ہے صائم، روزہ داروں کی عید ہوتی ہے۔ عید انہی کی ہے جنہوں نے ماہ رمضان مبارک اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں گزارا ہے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی نیک بنائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، نعیم بھائی ہمارے ساتھ ہیں اور نعیم بھائی بھی تواتر سے ہی ماشاءاللہ سلسلے میں آ رہے ہیں۔ آج نعیم بھائی سے بھی کوئی کلام سن ہی دیتے ہیں۔ نعیم بھائی پہلے آپ یہ بتائیں، چلیں گلا تو آپ کا ٹھیک ہی ہے، سوال ہر سوال بندہ پوچھ رہے ضروری نہیں ہے، کچھ چیزیں زبان حال سے بھی پتہ چل رہی ہوتی ہیں۔ نعیم بھائی، کسی کلام کے 2 اشعار اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ آج سنائیں تو آپ کس کلام کے کون سے 2 اشعار سنائیں گے، یہ سنا کے ہی بتا دیں۔ جی، صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رحمۃ اللہ علیہ کا کلام تنم فرسودہ جا پا اللہ اللہ اللہ۔ حق صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تنم فرسودہ جا پارا زیہی جرا یا رسول اللہ، تنم فرسودہ جا پارا زیہی جرا یا رسول اللہ، دلوں پژمردہ آوارا زیعسیاں یا رسول اللہ، دلوں پژمردہ آوارا زیعسیاں یا رسول اللہ، ذکردہ خیش حیران سیاہ شد روز عصیان، ذکردہ
یا شد روز عصیان پشیمان 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 یا رسول اللہ پشیمان 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 یا رسول اللہ چوسوئے مر گزر آری من مسکی زناداری چوسوئے مسکی زناداری فدائے نقش نالہنت کونم جائیں یا رسول اللہ فدائے نقش نالہنت کونم جائیں یا رسول اللہ سے جام حب تو مست بزنجیر تو دل بست نبی گو یم کے میں ہست سوخدا یا رسول اللہ دل پشمردہ آوارا عصیان یا رسول اللہ دل پشمردہ آوارا عصیان یا رسول اللہ چون بازو وے شفاعت را کشائی بر گناہ گاراں مکن محکوم جامی را درا آن یا رسول اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور کی شفاعت نصیب فرمائے. وقت اختتام پذیر ہے اور الفاظ کا چناؤ یہ آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع تھا. الفاظ کے ساتھ ساتھ انداز بھی بڑا میٹر کرتا ہے. حافظ صاحب انداز کے حوالے سے بھی کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں. اور یہاں چلتے چلتے میں ایک اور بات بھی عرض کر دوں کہ بعض اوقات جب ترہیب کا معاملہ یا توبیخ کا معاملہ ہوتا ہے تو پھر اس کے بہرحال ایک اپنے تقاضے اور اس کے اپنے الفاظ اور اس کا اپنا انداز ہوتا ہے. توبیخ کا اور ترہیب کا یہ ایک معاملہ بہرحال الگ ہے. تو اس سے ہم جو ہے وہ ہٹ کر ایک جنرل پرسپیکٹیو میں جس طرح ہم اپنے آپ سے بات کرتے ہیں اس کانٹیسٹ پہ آج ہم مدنی پھول جو دے رہے ہیں یہ اسی کانٹیسٹ میں ہے. جی حافظ صاحب. سلمان بھائی واقعی بعض اوقات جو ہے نا وہ الفاظ تو ایسے سخت نہیں ہوتے جی لیکن انداز جو ہے نا بولنے والے کا رویہ جو ہے وہ انہیں سخت بنا دیتا ہے. اس لیے الفاظ کے چناؤ کے ساتھ ساتھ بندے کو اپنے رویے پر بھی غور کرنا چاہیے کیونکہ انسان کا انداز ہی ہے کہ جو یوں کہہ لیں کہ وہ بعض اوقات ایک جملہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے پھول تو دیا ہے لیکن یہ گملے سمیت ہے. جو یعنی بات تو بڑے پیار والی اور نرم والی ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ جو ہے وہ بہت سارے کانٹے بھی ہم جو ہے سامنے والے شخص کی طرف بڑھا رہے ہوتے ہیں اور وہ کانٹے بندے کے انداز کی صورت میں ہوتے ہیں. اس لیے انداز جو ہے وہ بھی اچھا ہونا چاہیے اور الفاظ کا چناؤ بھی اچھا ہونا چاہیے. مدینہ انہی مدنی پھولوں پر سلسلے کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں. امیر سنت کی ذات والا صفات کے ساتھ ہماری نسبت ہوگی. ان کے ملفوظات سنتے رہیں گے, ان کا انداز دیکھتے رہیں گے, زندگی میں اپناتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہمارے الفاظ, ہمارا انداز اور ہمارا گفتگو کا طریقہ کار یہ بھی اچھا ہوتا چلا جائے گا. اللہ ہم سب کو اخلاص بھی نصیب فرمائے. آئیے صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ
الصلاۃ والسلام شہنشاہ مدینہ مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام ہے فرشتوں کا وظیفہ میں وصلی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام زینت عرش مولا الصلاۃ والسلام